ایک مکھی کا بھی مکمل علم میرے سوا کسی کے پاس۔ ایک رومال کا، یہ ایک رومال ہے، اس کا کلی اور مکمل علم ہے۔ یہ کپاس کس کھاد میں ہوئی، کس کھیت میں ہوئی، کس نے بوئی، کس نے اس کپاس کو چنا، کس ٹرک پہ لاد کے مل میں پہنچایا گیا ہے، کن مزدوروں نے اس کا دھاگا بنایا، کس انجینئر نے اس کا نقشہ بنایا، پھر تھوک کے حساب سے مل سے باہر نکلا، پھر آگے پرچون کے حساب سے کس دکان پہ پہنچا، پھر اس کو کس نے خریدا، جس نے خریدا وہ کتنی دیر اس کو اپنے کاندھے پہ رکھے گا، گم ہو جائے گا، جل جائے گا، پھٹ جائے گا، اس کے ذرات کہاں کہاں پہنچیں گے، اس رومال کا کلی علم اللہ کے سوا کسی کے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ ہاں، مخلوق والے اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ نے بتایا۔ میرے پاس وقت ہوا تو میں پھر آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ علم غیب کسے کہتے ہیں اور اطلاع علی الغیب کسے، جس میں بڑے بڑے لوگوں کو دھوکہ لگ گیا۔ میں اگلے دن آپ کے لاہور کے یہ مفسر کو ٹی وی پہ سن رہا تھا تو مجھے بڑا ہی تعجب ہوا کہ ان کا بڑا دعویٰ ہے کہ میں قرآن جانتا ہوں، تو ان کو کسی نے پرچی بھیجی کہ نبی پاک کو علم غیب ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ بعض علم غیب ہے۔ نہیں، وہ جو نبی کو دے دیا جاتا ہے اس کو علم غیب نہیں کہتے حضرت، اس کو کہتے ہیں اطلاع علی الغیب۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اطلاع علی الغیب، یعنی غیب کی خبر پہ اپنے نبی کو کیا دے دی؟ ایک چیز کی دے دی۔ میں لاہور میں بیٹھا ہوں، یہاں کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، اب تو وہ شیخ الاسلام ہیں، شیخ الاسلام ہے یا چھک کھل اسلام ہے، بڑے محرف ہیں، وہ بڑی تحریف کرتے ہیں، معجزے بیان کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں اختیار۔ جیسے عیسائی کہا کرتے تھے حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ نہیں کیا، حضرت عیسیٰ بیماروں کو ٹھیک نہیں کرتے تھے، اختیار تھے نا؟ اللہ نے فرمایا وہ سب کچھ کرتے تھے بإذن اللہ۔ جواب دیا سورۃ آل عمران میں اللہ نے، معجزے پیش کیے عیسائیوں نے، یہ بھی معجزے پیش کرتے ہیں۔ بدر کے میدان میں نبی پاک نے کہا تھا کل ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، امیہ یہاں مرے گا، تو پھر وہی مرا وہ کافر۔ یہ بیان کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں۔ دیوبندی بھابی کہتے ہیں جانتے نہیں، جانے کہ نہیں جانے، وہ نہیں بتایا ابو جہل یہاں مرے گا۔ حضرت اسے علم غیب نہیں کہتے، مت مغالطہ دیجیے لوگوں کو۔ ایک بندے کے مرنے کی جگہ 2 بندوں کے مرنے کی جگہ 5 بندوں کے مرنے کی جگہ 10 بندوں کے مرنے کی جگہ، ایک بندے کے مرنے کا وقت 10 بندوں کے مرنے کا وقت 1000 بندوں کے مرنے کا وقت۔ اگر نبی پاک کو اللہ بتا دے، خبر دے دے، اس کو علم غیب نہیں کہتے حضرت، اس کو کہتے ہیں اطلاع علی الغیب۔ اس کا نام کیا ہے؟ اطلاع علی الغیب۔ ہے توجہ آپ کی؟ ہے توجہ آپ کی؟ اس کو کہتے ہیں اطلاع علی الغیب۔ حضرت علم غیب کہتے ہیں دنیا کی ساری چیمٹیاں کس جگہ مرے گی، ساری مکھیاں کس جگہ مرے گی، جنگل کے سور کس جگہ مریں گے، رینگنے والے سانپ کس جگہ مریں گے، مچھلی کی موت کس طرح آئے گی، خنزیر اور کتے کی موت کس طرح آئے گی۔ حضرت علم غیب کہتے ہیں اس دنیا میں درخت کتنے ہیں، ان پہ لگنے والے پتے کتنے ہیں، اس دنیا میں پہاڑ کتنے ہیں، اس میں کنکر کتنے ہیں، اس دنیا میں سمندر کتنے ہیں، پانی کے قطرے کتنے ہیں، اس دنیا میں انسان کتنے ہیں، اس کے جسم پہ اگنے والے بال کتنے ہیں، درندے کتنے ہیں، چرندے کتنے ہیں، پرندے کتنے ہیں، اس کو علم غیب کہتے ہیں۔ یہ خاصہ ہے عرش والے کا، اس کا نام ہے جو آپ بیان
بیان کرتے ہیں اس کو علم غیب نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں اطلاع الغیب۔ ایک چیز کی خبر، 2 چیزوں کی خبر، 10 چیزوں کی خبر، 20 چیزوں کی خبر، 1000 چیزوں کی خبر، لاکھ چیزوں کی خبر، اس کو علم غیب نہیں کہتے۔ اللہ کہتے ہیں درخت سے کوئی پتا نہیں ٹوٹتا، پت جھڑ کا موسم ہو اور افریقہ کے جنگل ہو، 1 سیکنڈ میں کتنے پتے ٹوٹتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کوئی پتا درخت کی ٹہنی سے نہیں ٹوٹتا مگر میں اس کو جانتا ہوں، اس ٹوٹنے والے پتے کو بھی جانتا ہوں، اور ٹہنی سے ٹوٹ کے زمین پہ آیا ہے، راستے میں اس نے کتنی کروٹیں تبدیل کی ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ حضرت اسے علم غیب کہتے ہیں۔ آپ نے اس کو نبوت کی صفت بنا کے رکھ دی ہے، شرم نہیں آتی آپ کو؟ نبی پاک کے لیے ضروری ہے کہ نبی پاک کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے جسم پہ بال کتنے ہیں؟ نبی پاک کے لیے ضروری ہے کہ نبی پاک کو پتا ہونا چاہیے کہ دنیا میں درخت کتنے ہیں؟ یہ بھی کوئی صفت والی بات ہے؟ احمد پاگل ہوگا ساری قوم کو پاگل بنا کے رکھ دی ہے۔ نبی پاک کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جنگل میں خنزیر کتنے رہتے ہیں، رینگنے والے سانپ کتنے ہیں، کتے کتنے ہیں، مچھلیاں کتنی ہیں؟ یہ نبی کو جاننا ضروری نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ جاننا اس کے لیے ضروری ہے جس نے ان کو رزق فراہم کرنا، وہ عالم الغیب بنتا ہے۔ یہ کیا علم غیب کوئی نبوت کی صفت ہے؟ علم غیب نبوت کی صفت نہیں ہے، علم غیب الوہیت کی صفت ہے، معبود کی صفت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ایک چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، مکمل علم ایک چیز کا بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ تو آپ نے آیت الکرسی میں دیکھا کہ جب اللہ نے اپنی الوہیت کو ذکر کیا، اپنی معبودیت کو ذکر کیا، تو پھر اپنی کتنی صفتوں کا ذکر کیا؟ 2 کا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم، مختار کل بھی میں ہوں اور عالم الغیب بھی میں ہوں، تو پھر الہ بھی میں ہوں۔ تو الہ کون ہوتا ہے جس میں کتنی صفتیں پائی جائیں؟ اور جس میں 2 صفتیں پائی جائیں وہ کیا بن جاتا ہے؟ جس میں 2 صفتیں مان لی جائیں یا دونوں میں سے ایک مان لی جائے تو اس کو کیا مان لیا؟ الہ مان لیا۔ اور ہم نے کلمے میں پڑھا تھا لا الہ الا اللہ۔ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ہم جاری والے کے نام یہ ختم نہیں دیتے بلکہ خدا کے نام بھی دیتے ہیں۔ ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ثواب پہنچے بزرگ درجے بلند، لہٰذا یہ غیر خدا کی نہ رہی وضاحت بتا دیں کہ یہ غیر خدا کی ہے یا نہیں۔ میرے بھائی، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم 11ویں ہر مہینے دیتے ہیں اور یہ ہم نظر و نیاز نہیں دیتے بلکہ ہم ایصال ثواب کرتے ہیں اور ان کو ہم ثواب پہنچاتے ہیں، میرا سوال ان سے یہ ہے کہ ہر مہینے شیخ عبد القادر جیلانی کو ثواب پہنچاتے ہیں کیوں؟ اس کی کوئی وجہ بیان کریں۔ کیا دنیا میں اور بزرگ کوئی نہیں؟ کیا دنیا میں اور ولی کوئی نہیں؟ صرف شیخ عبد القادر جیلانی کو ثواب پہنچانا، اس کی وجہ کیا؟ 2 وجہ ہو سکتی ہے، میں بیان کر دیتا ہوں۔ نیک سمجھ کے، پہلی وجہ بزرگ سمجھ کے، ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ سمجھ کے کرتے ہو تو ابو بکر سے بڑا بزرگ کون ہے؟ تو کبھی ان کے نام پر ایصال ثواب کرو، حضرت عمر کے نام پر، حضرت علی کے نام پر، یا اس لیے ایصال ثواب کرتے ہو کہ الیاذ باللہ تمہارا خیال ہے کہ وہ پھنسے ہوئے ہیں اور ہم ایصال ثواب کر کے ان کو بچانا چاہتے ہیں؟ تو وہ ولی اللہ تھے، نیک بندے تھے، جس طرح ان کے اعمال تھے اللہ نے ان کو بڑے درجات سے نوازا ہوگا۔ ہمارے باپ دادا اور بزرگ جو تھے وہ اتنے نیک نہیں تھے، ہو سکتا ہے وہ پھنسے ہوئے ہوں، ان کو ایصال ثواب کیا کرتے